الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ سورۃ آل عمران الآیہ رقم 10۔ ہم ان آیات کا مدارسہ کر رہے ہیں، ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں جن آیات میں اموال کی اضافت اور اموال کی نسبت مکلفین کی طرف کی گئی ہے، انسانوں کی طرف کی گئی ہے، خواہ وہ ایتام ہوں، غیر ایتام ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، یا پھر مرد ہوں یا عورت ہوں۔ یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو مال میں وکیل بنایا ہے، اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا ہے، لہذا ہم انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مکمل طور پہ پابند ہیں اپنے مال میں تصرف کرنے کے وقت۔ شریعت اسلامیہ نے مکمل طور سے سارے مال کو کسی دولہ کے، کسی بادشاہ کے، کسی حاکم کے حوالے نہیں کر دیا کہ وہی اصل مالک ہے اور باقی سارے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا، ان کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں رہ سکتی، جیسا کہ شیوعیت نے کیا یا اشتراکیت کے نظام نے کیا۔ اور اسلامی شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ مال کہ آپ اصلی مالک ہیں، جیسے جس طریقے سے آپ چاہیں کمائیں، جہاں پہ چاہیں خرچ کریں، شریعت نے اس کی بھی اجازت انسان کو نہیں دی، یعنی راسمالیت کے تھیوری کو بھی شریعت نے نکار دیا۔ شریعت نے ایک اپنا قانون بنایا کہ اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، آپ لوگوں کے حوالے اللہ تعالیٰ کی امانت کی گئی ہے، لہذا آپ لوگ اس کے مسئول اور ذمہ دار ہیں، اور اس امانت کے تصرف میں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مکمل طور پہ پابند ہیں، اسے کمانے میں، اسے خرچ کرنے میں، اس کی حفاظت میں جیسی شریعت مطالبہ کرتی ہے ویسا آپ کو کرنا ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، کہ کفار کے اموال انہیں بے نیاز نہیں کر سکتے، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی ذریت، ان کی نسل انہیں بے نیاز کر سکتی ہے، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کا محاسبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے محاسبے سے نہ ہی ان کی نسل، نہ ہی ان کی ذریت، نہ ہی ان کی اولاد بچا سکتی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس جو وافر مقدار میں مال موجود ہے وہ مال ان کو بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محاسبے سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، عقاب سے اور عذاب سے صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو چاہے پوری دنیا کسی ایک انسان کی ملکیت میں ہو، اس دنیا کے برابر، زمین کے برابر اگر وہ سونا بھی فدیہ میں دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس فدیہ کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اور ہم انسان بہت چھوٹے ہیں۔ ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے، اس دنیا کے برابر سونا یعنی بہت زیادہ مال ہو گیا۔ ذرا اس کا کمپیریزن اللہ تعالیٰ سے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے مقابلے میں اس زمین کے برابر سونے کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ جس زمین کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بہت لمبی چوڑی ہے، یہ دنیا آسمان کے مقابلے میں
ایسے ہے جیسے کوئی ریگستان ہو اور اس ریگستان میں ایک حلقہ یعنی ایک کڑا، ایک سکہ پڑا ہوا ہو۔ تو اب ہم جس دنیا کو بہت عظیم مان رہے ہیں، آسمان کے مقابلے میں ایسے جیسے ریگستان، صحرا، اس صحرا میں کہیں ایک سکہ پڑا ہوا ہو۔ اس صحرا، عظیم صحرا کے مقابلے میں سکے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آسمان کی مثال دیتے ہیں جو زمین سے اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ صحرا کی مانند، اور زمین اس کے مقابلے میں ایک سکے کے مانند۔ اس آسمان کی مثال دیتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، کمپریزن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرسی سے۔ وہ کرسی جو اللہ تعالیٰ کا موضع القدمین ہے، قدم رکھنے کی جگہ، اس کرسی سے جب موازنہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس آسمان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کوئی صحرا ہو، ریگستان ہو، اس میں کہیں ایک حلقہ پڑا ہوا ہو۔ لہذا وہ آسمان جو زمین سے اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، وہ آسمان جب اللہ تعالیٰ کی کرسی کے موازنے میں آتا ہے، مقابلے میں آتا ہے، تو وہ آسمان بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اب زمین کی حیثیت کیا رہ گئی؟ زمین تو بالکل نظر ہی نہیں آئے گی، یعنی اتنی چھوٹی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کرسی کا موازنہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش سے، کہ عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک صحرا ہے، ریگستان ہے، اس ریگستان میں کوئی چھلا پڑا ہو، کوئی کڑا پڑا ہو، کوئی سکہ پڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ عرش سے بھی عظیم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں عرش ہے، کرسی ہے، ملکیت میں ساتوں آسمان ہیں، ساری زمینیں ہیں، سارے افراد ہیں، اور جو سمندر ہے، سمندر بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت، سمندر میں جو جواہرات پائے جاتے ہیں، جو معدنی اشیاء پائی جاتی ہیں، ان وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت۔ تو پھر اس زمین کے برابر، دنیا کے برابر سونے کی حیثیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی اس زمین، اس دنیا کے برابر سونا بھی فدیہ میں دے تو اللہ تعالیٰ اس کو خاطر خواہ میں نہیں لائے گا۔ تو وہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، کہ کفار جہنم کے ایندھن بنیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں سزا سے دوچار کرے گا، نہ تو ان کی ذریت نہ ہی ان کے مال و دولت ان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا سکتے ہیں۔ اس آیت کو اپنے موضوع کے تحت داخل کرنے کا مقصد یہی ہے، محل شاہد ہے لن تغنی عنہم اموالہم۔ اموال کی اضافت ہم ضمیر کی طرف کی گئی، اور ہم ضمیر کا مرجع کفار ہیں جن کا تذکرہ پہلے ہوا ہے ان الذین کفروا کے ذریعہ سے۔ لہذا شریعت اسلامیہ یا اسلام نے ایک کافر انسان، اس کافر انسان کو جس کو اللہ تعالی نے چوپایوں سے بھی بدتر قرار دیا ہے، چوپایوں سے، جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے، اس کافر انسان کی ملکیت کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کافر کی ملکیت کو بھی تسلیم کرتی ہے، اسی لیے اموال کی اضافت ان کی طرف کرتی ہے۔ تو ذرا جو سیدھے سادھے لوگ ہوں گے، جو حقیقت میں انسان ہیں، جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے رب کو جانتے ہیں، اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں کی ملکیت کیوں کر نہیں ہوگی؟ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، کفار کے مال، کفار کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے، لہذا مال کی اضافت کفار کی طرف کی گئی۔ پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ ہر ایک انسان کو مال کا مالک بناتی ہے اور مال کو اس کی ملکیت میں تحویل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایسے ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 ہے، اسی طریقے سے ہے بالکل، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بالکل وہی پہلی والی آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 186۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ پریشانی میں نہ پڑیں، آپ کے پاس فقیری نہ ہو، یعنی مالداری، صحت و تندرستی، عافیت، ناز و نعمت، یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُؤَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آزماتے ہیں ایک مومن بندے کو، اپنے مطیع و فرما بردار بندے کو۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، کہ تو آپ لوگوں کو آپ کے مال کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈالا جائے گا، مال میں کمی کر کے یا مال میں اضافہ کر کے۔ ایک فقیر کو امیر بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کے لیے، ایک امیر کو فقیر بنا دیتا ہے اس کی آزمائش کے لیے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ایسے ہی اہل کتاب سے، یعنی جو دوسرے دیانات والے ہیں اور جو مشرکین ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ آپ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے، آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، کبھی آپ کو قتل کریں گے، آپ کی ذریت کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے مال کو ہڑپیں گے، آپ پر ظلم کریں گے۔ کون لوگ؟ مشرکین اور جو غیر دیانت الاسلام ہیں، اسلام کے علاوہ جو دوسرے دیانات ادیان کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے متقرب بندے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر غلبہ دیے رہے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، غلبہ دے گا تب بھی اس کی آزمائش ہے، اور اگر آپ کو مغلوب رکھے گا تب بھی اس کی آزمائش ہے۔ اس آیت میں محل شاہد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اموال کی اضافت کم کی طرف کی گئی، اور کم سے اشارہ ہے ان مومنین بندوں کی طرف جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ایتام کے حوالے ان کے مال کو کر دیجئے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، جو ایتام ہیں ان ایتام کے سپرد ان کے مال کو کر دیجئے۔ اموالہم، اموال کی اضافت ہم کی طرف کی، اور ہم ضمیر کا مرجع عائد ہے، لوٹ کر کے آ رہا ہے یتامہ کی طرف، یعنی ایک یتیم کی بھی ملکیت ہے، ایک یتیم بھی مالک بن سکتا ہے۔ یہاں تو حکومت اشتراکیت یا پھر سوشلزم ایک باپ کو جو کہ کئی بچوں کا باپ ہے اس کو مالک نہیں تصور کرتی ہے، اس کی ملکیت میں کسی چیز کو نہیں دیتی ہے، جو پورے گاؤں کا، جو پورے علاقے کا سردار ہے اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ ہر ایک انسان مالک بن سکتا ہے، ہر ایک انسان مالک ہے اس چیز کا جو چیز اس کے قبضے میں ہے۔ جو ایتام ہیں جن کی پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان ایتام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ایتام کا مال ہے تو ایتام کے مال کو ان کے حوالے کر دو، ان کے سپرد کر دو،
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، خبیث کو طیب کے ساتھ خلط ملط مت کرو، یعنی تمہارا اپنا مال ہے، یتیم کا بھی مال ہے، تو تم یتیم کے مال کو اپنے مال سے مت ملاؤ، تاکہ تم یتیم کی پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس آڑ میں یتیم کے مال کو ہڑپ کر جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر کے مت کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے۔ اس آیت میں تین جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ انسانوں کی ملکیت ہے، جو یتیم ہے اس کی بھی ملکیت ہے اور جو والی ہے اس کی بھی ملکیت ہے۔ سب سے پہلے کہا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اموال کی اضافت ہم کی طرف کی جس کا مرجع ایتام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، یہاں پہ بھی اموال کی اضافت ہم کی طرف کی جس کا مرجع یتامہ ہے۔ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اموال کی اضافت کم کی طرف کی جس کا مرجع مخاطبین ہیں، یعنی جو اولیاء امور ہیں ایتام کے۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، سورہ نساء آیت نمبر 4۔ یہ اسلامی شریعت کے محاسن ہیں، کیونکہ اسلامی شریعت کسی انسان کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے خالق نے اس شریعت کو نازل کیا ہے، لہذا اس کو معلوم ہے، بخوبی معلوم ہے کہ اس دنیا میں صرف مرد ہی آباد نہیں رہتے ہیں، تملک کی چاہت، ملکیت کی حرص اور طمع یہ صرف مردوں کو نہیں ہوتی ہے، یہ صرف جوانوں کو، بزرگوں کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ ملکیت اور تملک کی حرص اور طمع ہر ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے یتیموں کو بھی مالک بنایا ان کے مال کا، اور عورتوں کو بھی مالک بنایا ان کے مال کا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، صدقات یعنی مہر، یہ عورتوں کا حق ہے، ان عورتوں کو ان کے مہر کو دے دو۔ سمجھ گئے شباب؟ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کی ملکیت کیا ہے؟ ہماری جو سوسائٹی ہے یہاں پہ مسلم سوسائٹی یا ہمارا جو گھرانہ ہے، یہ در حقیقت بہت زیادہ افیکٹڈ ہے، متاثر ہے غیر مسلم سوسائٹی، غیر مسلم سماج اور معاشرہ سے۔ بہت ساری چیزیں اس کی ہمارے یہاں موجود ہیں، اسی لیے جیسے غیر مسلموں کے یہاں عورتوں کی کوئی ملکیت نہیں ہے، عورتوں کو مالک بنانے کے لیے قانون پاس کروانا پڑتا ہے، کورٹ جانا پڑتا ہے، ویسے ہی ہماری سوسائٹی نے بھی عورتوں کو کوئی ملکیت عطا نہیں کی ہے، جبکہ اسلام ان عورتوں کو مالک قرار دیتا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر کوئی چیز جو تم نے مہر دیا ہے، اگر کسی مہر کو بخوشی عورتیں اپنی رضامندی سے، کیونکہ وہ اس مہر کی مالک ہیں، اپنی رضامندی سے اگر آپ کو ہدیہ کرتی ہیں فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا اس سے پہلے والی آیت میں اموال کی اضافت یتامہ کی طرف کی گئی، یتام کی طرف کی گئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اموال کی اضافت عورتوں کی طرف کی، اور یہ بتلا دیا کہ عورتیں بھی اپنے مال کی مالک بن سکتی ہیں، ان کو بھی ملکیت کا حق ویسے حاصل ہے جیسے ایک مرد کو حاصل ہے۔ اور پھر آگے کی جو آیات ہیں انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔